یہ واقعہ میرے ساتھ تب پیش آیا جب میں 8 سال کا تھا، لیکن مجھے یہ واقعہ اس طرح یاد ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ اس وقت میں بہت زیادہ بھوتیا کہانیاں پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے میرے گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ سب واقعہ میری امیجنیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ سب سچ تھا۔ میرے والدین اور میرا بڑا بھائی اکثر ہم لوگ دادا دادی کی طرف گرمیوں کی چھٹیاں منانے جاتے تھے۔ میرے دادا دادی ایک بہت بڑے حویلی نما گھر میں شہر سے دور ایک علاقے میں رہتے تھے۔ وہاں ہمیں کھیل کود میں بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ وہ جگہ بہت کھلی تھی۔ وہاں سے جو قریب ترین پڑوسیوں کا گھر تھا وہ تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہم اس گھر کو اپنے دادا کے گھر کے باغ کے آخری حصے سے درختوں اور جھاڑیوں کے بیچوں بیچ سے دیکھ سکتے تھے۔ اس گھر کے مالک اکثر اس گھر کو رینٹ پر دیتے تھے جب بھی کوئی اس علاقے میں رہنے آتا۔ ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں جب میں اپنی دادا دادی کے گھر اپنے کزن اور بڑے بھائی کے ساتھ گیا ہوا تھا، میرا بھائی اور میرا کزن جو مجھ سے تھوڑا بڑا تھا سارا دن اپنے کمرے میں ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے اور میں اس وجہ سے بور ہوتا تھا۔ اس لیے میں اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے اس باغ میں اکیلا ہی کھیلتا رہتا، اور کھیلتے کھیلتے میں اکثر باغ کے آخری کونے تک جا پہنچتا جہاں سے وہ پڑوسیوں کا گھر نظر آتا تھا۔ ایک دن میں کھیلتا کھیلتا پھر سے باغ کے آخری کونے تک جا پہنچا۔ اتنے میں میری نظر پڑوسیوں کے گھر کے ٹیرس پر پڑی، جہاں مجھے یہ لگا کوئی کھڑا ہوا ہے۔ مجھے تھوڑی جستجو ہوئی جب میں نے غور کیا کہ ایک چھوٹی لڑکی وہاں کھڑی ہے اور شاید مجھے ہی گھور رہی ہے۔ میں تھوڑا خوش ہوا اور میں نے اس کی طرف ہاتھ ہلایا، لیکن اس لڑکی نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ کیونکہ میرا کزن اور میرا بھائی مجھے وقت نہیں دیتے تھے تو میں نے اپنی ماں اور دادا دادی کو بتایا کہ پڑوس میں ایک لڑکی ہے جو میری ہم عمر ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ پلیز اس کو میرے گھر پر انوائٹ کریں تاکہ میں اس کے ساتھ کھیل سکوں۔ اگلے ہی دن میں اور میری مدر پڑوسیوں کی طرف گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس چھوٹی بچی کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ پڑوسی جو کہ ایک مڈل ایجڈ کپل تھا ہماری بات سن کر بہت حیران ہوئے اور ہمیں یقین دلایا کہ یہاں کوئی چھوٹی بچی نہیں رہتی۔ یقیناً آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس بچی کو دیکھا تھا۔ اس کے سفید کپڑے ابھی بھی میرے ذہن میں تھے۔ میں نے یہ بات اپنے کزن اور بھائی کو بتائی اور ہمیں یہ لگنے لگا کہ شاید ان پڑوسیوں نے کسی بچی کو کڈنیپ کیا ہوا ہے اور اسی لیے ہم سے چھپا رہے ہیں۔ ذہن میں اس بات کو رکھیے گا کہ ہم اس وقت بچے تھے۔ تو ہم سب نے اس راز پر سے پردہ اٹھانے کا سوچا اور اس بچی کی مدد کرنے کا سوچا۔ ہم نے آپس میں پلان کیا کہ ہم نیبرز کے گھر جا کر ان سے کہتے ہیں کہ پچھلی گرمیوں میں ہمارا ایک دوست یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے آیا تھا اور وہ لوگ اپنا نیکلس یہاں بھول گئے ہیں اور ہم اسے ڈھونڈنے آئے ہیں۔ ہمارے چھوٹے ذہنوں کے مطابق یہ بہت ہی ہوشیار اور چلاک پلان تھا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن ہمارے نیبرز ہماری اس بات سے حیران تو ہوئے، لیکن انہوں نے ہمیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ گھر میں گھستے ہی ہم لوگ گھر کا جائزہ لینے لگے اور یہ تاثر دینے لگے جیسے کہ ہم اس نیکلس کو ڈھونڈ رہے ہوں، حالانکہ ہمیں تو اس بچی کی تلاش تھی۔ جو چیز عجیب تھی وہ یہ کہ سارے اس معاملے میں نیبرز نے بجائے ہمارا دھیان رکھنے کے ہمیں گھر کا جائزہ لینے دیا اور خود اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ بس انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگوں نے بیسمنٹ میں نہیں جانا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ بیسمنٹ میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں۔ نیبرز جو کہ اپنے کام میں مصروف تھے، ہم لوگ نظر بچا کر بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ہم نے آہستگی سے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا
نیچے پرانی سی سیڑھیاں تھیں جو ایک خوب اندھیرے کی طرف جا رہی تھیں اور لائٹ بھی خراب تھی۔ میرا کزن دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ دھیان رکھ سکے، اور میں اور میرا بھائی آہستہ سے نیچے بیسمنٹ کی طرف اترنے لگے۔ جیسے جیسے ہم دونوں نیچے اتر رہے تھے، درجہ حرارت میں واضح کمی آ رہی تھی۔ اب ہم سیڑھیوں سے نیچے اتر چکے تھے۔ ہم دونوں کانپ بھی رہے تھے۔ میری آنکھیں اس اندھیرے میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب ہم دونوں تھوڑا آگے گئے تو ہمیں ایک بک شیلف نظر آئی جس کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا۔ لڑکی پکا یہیں پر ہے، میں نے کہا۔ بیسمنٹ کا اوپر والا دروازہ ابھی بھی کھلا تھا۔ میں نے اور میرے بھائی نے اس دروازے سے اس لڑکی کو پکارا اور اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اتنے میں ایک زوردار گرج سے اوپر والا دروازہ بند ہو گیا اور اب ہم دونوں مکمل اندھیرے میں کھڑے تھے۔ میں چیخا کہ ان نیبرز نے ہمیں بھی کڈنیپ کر لیا ہے۔ بیسمنٹ میں اتنا اندھیرا تھا کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، حالانکہ وہ میرے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ اتنے میں مجھے ایک مدھم سی آواز میں سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہو، اور میں اور میرا بھائی دونوں چپ کر گئے، اور خوف سے میرا بھائی میرا ہاتھ دبائی جا رہا تھا۔ وہ سرگوشی، وہ آواز اب ہمارے بالکل قریب آنا شروع ہو گئی تھی، اور اب ہمیں پورا یقین ہو چکا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی بیسمنٹ میں کوئی اور بھی ہے۔ اتنے میں اوپر والا دروازہ زور سے کھلا اور ہمارے نیبرز میں جو کہ ہسبینڈ تھا، وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا آیا اور کہا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دراصل جب اوپر کا دروازہ بند ہوا تو میرے کزن کے دروازہ کھولنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیبرز کے پاس گیا اور ان کو سارا معاملہ بتایا۔ میں اور میرے بھائی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ تمام وقت اس نے میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ مجھے آج بھی اس کا حیران کن چہرہ یاد ہے۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، اور بعد میں بھی مجھے اس بات پہ قسم دیتا رہا کہ اس نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ کئی سالوں بعد جب میں نے اس گھر پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس گھر کے بننے سے پہلے یہاں ایک درخت تھا جہاں ایک کار ٹکرائی اور ایکسیڈنٹ میں پوری فیملی چل بسی، جس میں ایک لڑکی بھی تھی جس کی عمر 9 سال تھی۔ جب میں نے ان فیملی کی تصویر دیکھی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور میرے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے اس ٹیرس پر دیکھا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی اس گھر میں اس لڑکی کی روح رہ رہی ہے۔